يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھا تو الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سرہانے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ایمان لے آ، سلامتی پائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ حاتم طائی مشہور سردار گزرے ہیں۔ وہ بہت سخی تھے اور علی رضی اللہ عنہ اس کے بیٹے تھے۔ جب وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ تو کیوں چپ ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست تھوڑے ہیں، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے تو سب غریب لوگ ہیں، اور ان میں وہ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ان کے پیچھے چل کر مجھے کیا ملے گا؟ اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، یہ باتیں تیرے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ یہی بات تھی جو ان کے اندر کھٹک رہی تھی کہ کیسے مانوں، دشمن زیادہ، دوست تھوڑے، حکومت دوسروں کے ہاتھ میں، اور یہ بے دست و پا، اور ان کے ماننے والوں کو مکہ سے دھکے دے کر مدینہ پھینک دیا گیا، تو ان کے پیچھے چل کر کیا ملے گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سن لو میری بات، اللہ کی قسم میری بات زندہ ہو کے رہے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ یہ ایران کا بادشاہ اور ہرمز کسریٰ کا بیٹا، ان کے خزانے فتح ہو کے مدینہ آئیں گے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، اس لیے یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو سکی، تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایران والے کسریٰ کا نام لے رہے ہیں یا کسی اور کسریٰ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں ایران والے کسریٰ ہی کا نام لے رہا ہوں۔ اور اگلی بات بتا دوں، تو بھی انہی میں سے ہوگا جو اس خزانے کو فتح کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ یہ عراق کے کنارے ایک شہر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیرا سے ایک حسین و جمیل لڑکی زیوروں سے آراستہ چلے گی اور بیت اللہ تک اکیلی آئے گی، اور پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی عزت لوٹ لے گا یا مال لوٹ لے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
وہ میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بنو تے کے ڈاکو سارے عرب میں مشہور ہیں، تو وہ میرے قبیلے سے بچ کر کہاں جائے گی؟ جنہوں نے پورے عرب کو آگ لگا دی ہے، ان سے بچ کے کہاں جائے گی؟ پھر کیا ہوا کہ دریائے دجلہ کے کنارے مدائن کا جو شہر تھا، آدھا ایران کی سائڈ میں ملا ہوا اور آدھا عرب کی سائڈ میں ملا ہوا، تو اس آدھے شہر پر جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے اس کی فصیل پر چڑھے، ان چڑھنے والوں میں عدی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور جب دجلہ کے دوسرے کنارے پر جا کر اترے، قیصر ابیض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایران کا سفید محل فتح ہوگا، اس میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں میں عدی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب عدی رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار پر چڑھے تو سامنے ایران کا محل دیکھا۔ محل کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اکبر، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات زندہ ہو گئی جب میں کہہ رہا تھا کہ ان کی کون مانے گا اور ان کے پیچھے چل کر کسی کو کیا ملے گا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ ایران کے خزانے فتح ہو رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو بھی فتح کرنے والوں میں ہوگا۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہے۔